بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال ہی سے کچھ مزید آگے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا عصا یعنی چھڑی اس کی رضامندی کے بغیر لے لے۔ راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ اللہ عز و جل نے مسلمان پر اس کے مسلمان بھائی کا مال حرام ٹھہرانے میں بڑی سختی فرمائی ہے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے دعوت دی گئی مگر اس نے قبول نہ کی، تو بے شک اس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اور جو بغیر دعوت کے داخل ہوا وہ چور کی شکل میں داخل ہوا اور ڈاکو بن کر نکلا۔ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آدمی پر اس کا نفس غالب آ جائے تو پیٹ کے 3 حصے کر لے، 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 2/3 پانی کے لیے اور 3/3 حصہ سانس کے لیے چھوڑے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھرنے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا ہوگا۔ راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا کر ڈکار لی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کے وقت کچھ کھا لیتے تو شام کو نہ کھاتے، اور جب شام کے وقت کھا لیتے تو صبح نہ کھاتے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25.002 نمبر 1، لا فورسا، مضبوط ادرینتے پکڑ، اومینتا بڑھتی ہے، سے اگر اسفالتو سڑک کی طے ہے، ریگوزو کھردری یعنی سلپری نہ ہو تو کھردری ہو تو، کہتے ہیں جو مضبوط پکڑ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اگر جو سڑک کی طے ہے وہ کھردری ہو۔ نمبر 2، لا فورسا مضبوط ادرینتے پکڑ، مضبوط پکڑ دی منوئیشے کم ہو جاتی ہے، سے اگر اسفالتو جو سڑک کی طے ہے، ہے بنیاتو بھیگی ہوئی یعنی گیلی۔ کہتے ہیں کہ جو مضبوط پکڑ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر سڑک کی جو طے ہے وہ گیلی ہو تو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25.006 نمبر 1، لا فورسا مضبوط ادرینتے پکڑ ڈیمینوئیشے کم ہوتی ہے، سے اگر لا استرادا جو رستہ ہے، ہے سپور کا گندا ہو گیا، دی اولیو تیل کے ساتھ، اولیو یعنی موبلائل تیل کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جو مضبوط پکڑ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر رستہ جو ہے وہ گندا ہو گیا ہے تیل کے ساتھ، یعنی راستے پر تیل اگر گرا ہوا ہے تو اس سے جو مضبوط پکڑ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، لا فورسا مضبوط ادرینتے پکڑ ریزولتا کرے گی، مجیورے زیادہ، سے اگر اسفالتو جو سڑک کی طے ہے، ہے اشوتو خشک، پولیتو صاف۔ کہتے ہیں جو مضبوط پکڑ ہے وہ
رزول تک کرے گی، کیا کرے گی؟ مجور زیادہ کرے گی، یعنی جو مضبوط پکڑ ہے وہ بڑھ جائے گی۔ کب بڑھے گی؟ جب جو سڑک جو طے ہے، اگر جو سڑک کی طے ہے وہ ایک تو خشک ہو اور دوسرا صاف ہو، اس سے جو مضبوط پکڑ ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25.003 نمبر 1 سے اگر il coefficiente بڑھانے والے di aderenza پکڑ۔ جی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑھانے والے گرفت، بڑھانے والے پکڑ، یعنی ٹائروں کا اچھے ہونا، گڈیوں والے ہونا، اور دوسرا سڑک کا صاف ہونا، تو اس سے جو ٹائروں کی گرفت ہے وہ بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں سے اگر il coefficiente di aderenza گرفت بڑھانے والے diminuisce کم ہوں، لے روتے جو ٹائر ہیں موتریچی زور لگانے والے، potrebbero وہ ہو سکتے ہیں، پتینارے سلپ ہو، یعنی جو گرفت بڑھانے والے ہیں ان کے کم ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں جو گرفت بڑھاتی ہیں اگر وہ کم ہوں تو جو زور لگانے والے ٹائر ہیں وہ سلپ ہو سکتے ہیں، یعنی اگر سڑک جو ہے وہ گندی ہوئی ہے تیل کے ساتھ تو اس سے جو ٹائروں کی گرفت ہے وہ کم ہو جائے گی، تو ٹائر سلپ ہوں گے۔ نمبر 2 سے اگر il coefficiente di aderenza پکڑ بڑھانے والے گرفت بڑھانے والے diminuisce کم ہوں، la spazio جو سپیس ہے di frenatura بریکنگ، جو بریکنگ سپیس ہے aumenta پھر بڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں اگر گرفت بڑھانے والے جو ہیں وہ کم ہوں تو اس سے پھر جو بریکنگ سپیس ہے وہ بڑھ جائے گی، یعنی پھر بریک لگانے کے لیے جو جگہ ہے وہ پھر ہمیں زیادہ چاہیے۔ نمبر 3 سے اگر il coefficiente di aderenza پکڑ بڑھانے والے گرفت بڑھانے والے ہے باسو کم، بزونیا ضرورت ہے، ریدورے کم کر لیجئے، لا ولچتا سپیڈ۔ کہتے ہیں کہ اگر جو گرفت بڑھانے والے ہیں وہ کم ہیں تو پھر ضرورت ہے کم کرنے کی سپیڈ کو، یعنی پھر سپیڈ کم کر لیجیے اگر راستہ جو ہے وہ گندا ہوا ہے یا گیلا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے جس سے گرفت کم ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ سپیڈ کم کر لی جائے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25.004 نمبر 1 il coefficiente di aderenza گرفت بڑھانے والے باسو کم ہوں، لیمیتا محدود رکھا جائے، حد میں رکھا جائے، حد میں رہا جائے، لولچتا سپیڈ کو، یعنی سپیڈ کو پھر محدود رکھا جائے، الیکوالے جہاں اے ہے پوسیبلے ممکن، پاسیبل، پھر کوررے چلنا، اونا کورریک موڑ میں، انسکریسا حفاظت کے ساتھ۔ کہتے ہیں اگر گرفت بڑھانے والے جو ہیں وہ کم ہوں تو پھر محدود رکھا جائے، حد میں رہا جائے، محدود رکھا جائے سپیڈ کو، جہاں پر ممکن ہو چلنا موڑ میں حفاظت کے ساتھ ہے۔ جی یعنی اگر موڑ میں حفاظت کے ساتھ چلنا ممکن ہو تو پھر سپیڈ کو کم ہی رکھا جائے جب جو گرفت بڑھانے والے ہیں وہ اگر کم ہوں تو۔ جی یعنی جیسا موقع ویسا کیا جائے، جیسا موڑ ویسا رہا جائے، جیسی سڑک ہے ویسا کیا جائے۔ نمبر 2 il coefficiente di aderenza گرفت بڑھانے والے باسو کم ہوں، فاوریشے کرے گا، لو سلیتامنتو سلیپ ان کوروا موڑ میں۔ کہتے ہیں اگر جو گرفت بڑھانے والے ہیں وہ کم ہوں تو پھر موڑ میں سلپ کرے گا، یعنی پھر گاڑی موڑ میں سلپ ہو سکتی ہے اگر گرفت بڑھانے والے کم ہوں، یعنی سڑک صاف ستھری نہ ہو، کھردری نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ موڑ میں سلپ ہونے کا اندیشہ رہے گا، خطرہ رہے گا، لہذا موڑ میں پھر آہستہ سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ نمبر 3 il coefficiente گرفت بڑھانے والے di aderenza il coefficiente di aderenza گرفت بڑھانے والے باسو کم ہوں، aumenta بڑھتا ہے،
لا spazio di frenatura بریکنگ اسپیس. جی کہتے ہیں کہ جو گرفت بڑھانے والے ہیں وہ کم ہوں تو پھر بڑھ جاتی ہے بریکنگ اسپیس ہے، یعنی پھر بریک لگانے کے لیے زیادہ جگہ چاہیے. نمبر 4 il coefficiente di aderenza گرفت بڑھانے والے باسو کم ہوں رینڈے کرے گا ہوگا پھر پریکولوز خطرناک فرینات بریک لگانا بروس کے یکدم. جی کہتے ہیں کہ اگر گرفت بڑھانے والے جو ہیں وہ کم ہوں تو پھر ہوگا خطرہ اس میں کہ جب یکدم بریک لگائے جائیں، یعنی پھر آرام سے ہی بریک کو لگانا چاہیے. عام حالت میں بھی آرام سے ہی بریک کو لگانا چاہیے، لیکن اگر گرفت بڑھانے والے کم ہیں تو پھر اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بریک لگانے میں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 25,005. نمبر 1 کی کنڈوچے جو ڈرائیو کرتا ہے، جو چلاتا ہے ان موٹو چیکلو ایک موٹر سائیکل کو. دیوے ضرور کنسیڈرare یاد رکھے کہ ادھیرنسا پکڑ diminuisce کم ہو جاتی ہے sulle rotaie ٹریکوں پر. جی یعنی جہاں پر شہروں میں میٹرو وغیرہ چلتی ہیں روڈوں پر تو ان کے ٹریکوں پر جو ہے وہ پکڑ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اسپیشلی خاص طور پر ان کازو اس صورت میں دی پیوجا جب بارش ہو. کہتے ہیں کہ جو ایک ڈرائیور ہے موٹر سائیکل کا وہ ضرور یاد رکھے کہ پکڑ کم ہوتی ہے ٹرین کے، ٹرام کے، میٹرو کے ٹریکوں پر، خاص کر کے بارش کی صورت میں. نمبر 2 کی کنڈوچے جو ڈرائیو کرتا ہے. جی ان موٹو چیکلو ایک موٹر سائیکل دیوے ضرور کنسیڈرare یاد رکھے کہ ادھیرنسا پکڑ diminuisce کم ہوتی ہے sulle strisce ان لائنوں پر della segnaletica جو آگاہی دینے کے لیے ہوتی ہیں orizzontale زمین پر بنی ہوئی لائنیں. جی جو آگاہی دیتی ہیں ان پر کیا ہوتا ہے گرفت کم ہوتی ہے. ان کازو دی اس صورت میں دی پیوجا جب بارش ہو. کہتے ہیں جو ڈرائیو کرتا ہے ایک موٹر سائیکل کو وہ ضرور یاد رکھے کہ پکڑ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے لائنوں پر جو زمین پر بنی ہوتی ہیں آگاہی دینے کے لیے بارش کی صورت میں. یعنی بارش کی صورت میں موٹر سائیکل والا ٹریکوں پر بھی احتیاط سے محتاط ہو کر چلے، اور بارش کی صورت میں موٹر سائیکل والا گزرتے ہوئے ان لائنوں پر بھی احتیاط سے گزرے کہ گرفت کم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 25,007. نمبر 1 quando جب il vicolo ایک گاڑی percorrere چلے una curva ایک موڑ میں ہے soggetto کے دبائے ad una forza ایک طاقت کہ tende جو لے جائے جو کرے اسپوستارلو یعنی ہٹا دے verso کی طرف esterno بیر. جی کہتے ہیں کہ ایک گاڑی جب چلے ایک موڑ میں تو ہو سکتا ہے ایک طاقت اسے دبائے اسے لے جائے بیر کی طرف ہے. یعنی اگر گاڑی سپیڈ کے ساتھ چلے گی موڑ میں تو ہو سکتا ہے کہ جو پریشر ہے وہ گاڑی کو سڑک سے باہر نکال دے. جی نمبر 2 quando جب il vicolo ایک گاڑی percorre چلے una curva ایک موڑ میں
La speed eccessiva بہت زیادہ پو ہو سکتا ہے provocare کر دے lo sbandamento یعنی یہاں پر مطلب ہوگا اس کا ہوگا کہ اس کو جھکا دے جی اس کو جھکا دے اسے سلپ وغیرہ کر دے یعنی اس طرح کی کچھ جو چیزیں ہو سکتی ہیں موڑ میں جی کہتے ہیں کہ ایک طاقت جب ہم چلیں جب ایک گاڑی چلے موڑ میں زیادہ سپیڈ کے ساتھ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طرف جھک جائے یا گاڑی جو ہے وہ سلپ بھی ہو سکتی ہے جی جس طرح ہم نیچے والی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر گاڑی جو ہے موڑ میں ہم کنٹرول ہم نہ رکھ سکیں تو گاڑی بیک کی طرف بھی نکل سکتی ہے اور گاڑی سلپ بھی ہو سکتی ہے لہذا کیا کریں کہ ہم جو ہے وہ نارمل سپیڈ کے ساتھ جتنی وہاں پر ضرورت ہے اسی حساب سے ہم موڑ میں چلیں کہ گاڑی ایک طرف جھک بھی سکتی ہے جی یعنی جب بھائی وزن ایک طرف ہم مڑیں گے تو وزن ایک طرف جائے گا تو اس سے گاڑی ایک طرف جھک بھی سکتی ہے اور اگر سپیڈ زیادہ ہوگی تو پھر آگے والا جملہ پڑھتے ہیں پھر کیا ہوگا کہتے ہیں نمبر 3 quando جب الوی کو ایک گاڑی percorre چلے una curva ایک موڑ میں la velocità speed eccessiva بہت زیادہ پو ہو سکتا ہے provocare نے کر دے il ribaltamento اس کو الٹا دے یعنی گاڑی اگر موڑ میں زیادہ سپیڈ کے ساتھ چلے تو پھر وہ الٹ بھی سکتی ہے یعنی اگر بڑی گاڑی ہوگی تو پھر وہ الٹ بھی سکتی ہے کیونکہ جو وزن ہوگا اس میں وہ ایک طرف ہو جائے گا تو پھر گاڑی آسانی سے الٹ سکتی ہے لہذا سپیڈ ہماری جو موڑ میں وہ نارمل ہونی چاہیے جیسا راستہ ہے جیسا موڑ ہے اس کے مطابق جی کیا کہتے ہیں ترجمے میں کہتے ہیں کہ ایک گاڑی جو ہے وہ چلے موڑ میں زیادہ سپیڈ کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو الٹا دے یعنی جو طاقت ہے جو پریشر ہے جو دباؤ ہے وہ گاڑی کو الٹا بھی سکتا ہے موڑ میں اگر سپیڈ زیادہ ہوگی تو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25:00 نمبر 1 il ribaltamento ultra in curva موڑ میں del vicolo گاڑی کا ہے favorito یہاں پر اس کا مطلب ہوگا سبب دا ان کار کو ایک سامان پوسٹو جو آپ نے رکھا ہوا ہے ان آلتو اونچا یعنی زیادہ سامان ہونا اور اونچا ہونا جس طرح ایک ٹریک ہوتا ہے جی کہتے ہیں الٹنا موڑ میں گاڑی کا اس سبب سے ہو سکتا ہے کہ جو سامان اس پر رکھا ہوا ہے وہ زیادہ اونچا ہو جی چوڑائی میں کم ہو اور اونچائی میں زیادہ ہو تو اس سے بھی گاڑی جو ہے وہ الٹ سکتی ہے موڑ میں نمبر 2 il ribaltamento ultna in curva موڑ میں del vicolo گاڑی کا ہے favorito سبب del carico وہ سامان non stabilmente جو مضبوطی کے ساتھ fissato فکس نہیں کیا گیا باندھا نہیں گیا رکھا نہیں گیا گاڑی پر کہتے ہیں کہ الٹنا موڑ میں ایک گاڑی کا اس سبب سے ہو سکتا ہے کہ جو سامان رکھا ہوا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ باندھا نہیں گیا رکھا نہیں گیا صحیح طرح اسے ترتیب نہیں دیا گیا یعنی جب گاڑی میں سامان رکھا جائے گا تو اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھا جائے اگر وہ سامان موڑ پر ایک طرف نکلے گا تو گاڑی کو الٹا دے گا جی کیونکہ وزن اس سمت میں چلا جائے گا تو پھر گاڑی کو الٹا دے گا نمبر 3 il ribaltamento ultna in curva موڑ میں del vicolo گاڑی کا ہے favorito سبب da una ridotta کم distanza فاصلہ فرا درمیان روتے ٹائروں کے del stesso ایک ہی آسے دوریک پر carreggiata سڑک استریتا تنگ کہتے ہیں الٹنا موڑ میں ایک گاڑی کا اس سبب سے ہو سکتا ہے کہ کم ہونا فاصلہ درمیان دو ٹائروں کے ایک آسے پر یعنی اگر آسا چھوٹا ہوگا چھوٹی گاڑی ہوگی جو چوڑی کم ہوگی اونچی زیادہ ہوگی تو پھر بھی گاڑی الٹ سکتی ہے اس سبب سے
یعنی اگر گاڑی نیچے سے چوڑی زیادہ ہوگی، اونچی کم ہوگی تو کم الٹے گی موڑ میں، لیکن اگر اونچی زیادہ ہو اور نیچے سے چوڑی کم ہو، اس کا دورے چھوٹے ہوں، یعنی نیچے سے کم چوڑی ہو، تو پھر بھی وہ گاڑی الٹ سکتی ہے موڑ میں۔ جب سخت موڑ ہو، سڑک تنگ ہو تو موڑ ہو تو پھر گاڑی الٹ سکتی ہے۔ یعنی اگر ان تمام چیزوں جو بتائی جا رہی ہیں، اگر ان سے بچنا ہے کہ گاڑی آپ کی چھوٹی ہے، اونچی ہے، تو الٹے بھی نہ، تو پھر سپیڈ کم۔ یعنی تمام چیزوں کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی سپیڈ کو کم رکھیں، اتنی رکھیں جس طرح کا راستہ ہے۔ نمبر 4، il ribaltamento ultima in curva موڑ میں del vicolo گاڑی کا ہے favorito سبب دا un raggio ایک سخت دی curvatura موڑ، ایک سخت موڑ کا ہونا، della strada رستے پر، pericolo خطرناک، curva stretta بریکٹ میں پرنتیسی میں بریکٹ میں curva موڑ stretta تنگ۔ کہتے ہیں الٹنا موڑ میں گاڑی کا سبب ہو سکتا ہے ایک سخت موڑ، خطرناک موڑ رستے پر ہونا، اس وجہ سے جو ہے وہ گاڑی الٹ سکتی ہے۔ اور مطلب کیا ہوگا ان تمام کا کہ اپنی گاڑی کی سپیڈ کم رکھیں موڑ میں، جی جیسا موڑ جیسا راستہ اس کے مطابق اپنی گاڑی کی سپیڈ کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25.009 نمبر 1، لا فورسا طاقت، ریبلتانتے جو الٹاتی ہے، جو گاڑی کو الٹا دیتی ہے، ان کوروا موڑ میں، اومینتا وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ طاقت جو گاڑی کو الٹاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کب؟ الا اومنتارے بڑھانے سے، دلا ولچتا سپیڈ کو، جی وہ طاقت جو الٹاتی ہے گاڑی کو وہ بڑھ جاتی ہے اس وقت جب بڑھائی جائے گاڑی کی سپیڈ، یعنی گاڑی کی اگر سپیڈ بڑھائیں گے تو ہم جو اگر ہم گاڑی کی سپیڈ بڑھائیں گے تو جو الٹانے والی طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی، یعنی پھر گاڑی زیادہ الٹے گی موڑ میں اگر ہماری سپیڈ زیادہ ہوگی تو۔ لہذا کیا کریں، جیسا راستہ، جیسا موڑ، جیسی گاڑی ہماری، جیسے اس کے اوپر سامان، اس کے مطابق ہماری سپیڈ ہونی چاہیے موڑ میں۔ اللہ اکبر۔